اپنا ایکسپورٹ کا جو اس وقت فگر ہے پھر یہ بڑھانا ہم صاحب اس وقت پاکستان کے لیے تو بڑا چیلنجنگ ہے. ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں بھی ابھی جو ہمارا سعودیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا وہ ڈیفینس ایگریمنٹ ہے, اس میں بھی کوئی فائنینشیل اسپیکٹ سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی. $1 بلین بھی ابھی تک ہماری ایکسپورٹس نہیں کراس کر سکی ہیں, جبکہ سعودی عرب دنیا سے کتنی امپورٹ کرتا ہے, تو وہاں بھی ہم بہت پیچھے ہیں. چائنا کے ساتھ بھی ہمارا بڑا ایک گیپ ہے. امریکہ کے علاوہ تو ہم ساری مارکیٹس میں اس وقت بہت پیچھے ہیں. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں اصل فالٹ لائن تو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے. ہمارا ملک انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے پروڈکشن نہیں بڑھائی, مینوفیکچرنگ بیس نہیں بڑھایا, سروسز کی ایکسپورٹ اور نالج پروڈکٹس نہیں بڑھائیں جتنی چاہیے تھی, تو وہ جو گیپ ہے اسی کی وجہ سے ہم بار بار IMF کے پاس جاتے ہیں نا جی. سو اگر تو ہم نے اس ہرڈل کو کراس کرنا ہے تو ہماری تو اولین ترجیح اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوکل ایکسپورٹر سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی اگر ایکسپورٹ ڈبل کرنی ہے سبسڈی کے بغیر کمپیٹیٹو بنیاد پر, تو بتائیے آپ کو کیا چاہیے. اگر آپ کا جو کمپیٹیٹر ہے وہ کچھ فیسلٹیز آفر کر رہا ہے, ہم آپ کو اس سے بہتر آفر کرتے ہیں. آپ کو ٹیکنالوجی پارٹنرشپس چاہیے, ہم چین سے بات کرتے ہیں, امریکہ سے بات کرتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی دے دیجئے. آئی تھنک یہ ترجیح شارٹ ٹرم میں بہت کروشل ہے. یہ فیل گڈ فیکٹر ہے کہ لانگ ٹرم کے لیے انویسٹر پاکستان میں انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, اس کو بالکل ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ لانگ ٹرم آج کل کی والیٹائل جیو پالیٹکس اور انٹرنل پالیٹکس کے اندر جب تک آپ ابھی ایگزسٹنگ انویسٹرز کو دیکھیں نا, خبر آتی ہے پروکٹر اینڈ گیمبل جا رہا ہے, جلٹ چلا گیا ہے, شیل نے بیچ دیا اپنے شیئر, یہ اچھا سگنل نہیں دیتے. ہمارے پالیسی میکر کو لوکل انویسٹر کی ایکسپینشن کے پیچھے ویزیبلی کھڑا دکھنا چاہیے, وہاں پر آگے پھر بات بڑھے گی. پھر یہ جو باہر کا انٹرسٹ ہے اس سے مرج ہونا شروع ہوگا. میری وری یہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم کے اوپر پاپولر سٹیٹمنٹ اگر لیتے رہے تو جو امیڈیٹ ہمارے پریشرز ہیں وہ کس طرح دور ہوں گے. تو ہم صاحب یہ جو ہمارے انسینٹیوز یا پالیسیز کا تسلسل ہے, یہ فورن انویسٹرز کے لیے ہم علیحدہ سے کوئی پیکیج رکھیں, ان کے لیے ہم الگ آفرز رکھیں, یا ہمارے لوکل انویسٹر کے لیے بھی وہی سب کچھ ہونا چاہیے تاکہ ان کا بھی اعتماد پھر ساتھ ساتھ بڑھتا رہے؟ جی دونوں کے لیے ایک ہونا چاہیے, لیکن ایک ریٹرن کنسنسس بیسڈ ڈاکومنٹ تو ٹیبل پہ رکھیں نا. مجھے آپ ویب سائٹ پہ جائیے منسٹری آف انڈسٹریز کی یا کامرس کی, شو می کہ ہمارا کیا ٹارگٹ ہے. ہم کہتے ہیں ایکسپورٹ کو یہاں سے یہاں لے جانا ہے, یہ 3 سیکٹرز ہیں, ان کے لیے ہم نے یہ انسینٹیوز رکھے ہوئے ہیں, اور یہ انسینٹیوز جو ہیں وہ کمبوڈیا سے بہتر ہیں, ویتنام سے بہتر ہیں, بنگلہ دیش سے بہتر ہیں, ٹرکی سے بہتر ہیں, پھر بات بنتی ہے. لیکن یہ کام بیوروکریسی کر نہیں سکتی. ہم اگر اسی پاٹ کے اندر اور پانی ڈالتے جائیں گے جس میں جو لیکی ہے, ہمیں ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز کے لیے سپیس کریٹ کرنی پڑے گی, جنہوں نے باقی ممالک کو, انڈونیشیا کو, ویتنام کو اس طرح کی ایڈوائزری کی ہوئی ہے, جو لوگ اس وقت ایمرجنگ ایشیا ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان کیچ اپ نہ کر سکے 5-10 سال میں اگر یہ سمت بن جاتی ہے, کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان ممالک میں ایشیا کے اب بڑھ رہی ہے. ہم ابھی بھی سستے ہیں, لیکن اس کو کیسے کیپٹلائز کرنا ہے, اس کے لیے لوکل انویسٹر کو اور فورن کو ایک ترجیحات. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.